نے مسلمانوں سے یہ سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کا ثبوت کیا ہے، واٹ از دا پروف دیٹ ہی واز اے پروفٹ ان ہمسیلف. تو مجھے یقین تھا کہ مسلمانوں کی جانب سے اس کے اوپر کچھ لاجیکل بات کی جائے گی. ان جنرل جو کمنٹس مجھے مسلمانوں کے میرے سامنے آئے، آج میں وہ آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں. لکی خان صاحب نے اس سوال کے نیچے لکھا کہ ویسے تم اپنے ماں باپ سے پیدا ہوئے، اس بات کا کیا ثبوت ہے. پھر بلال خان صاحب نے لکھا کہ تم اپنی ماں سے پیدا ہوئے، اس کا کیا ثبوت ہے، اور تیرا باپ اصلی ہے، اس کا کیا ثبوت ہے. اویس اقبال صاحب کو شکایت ہے کہ جب وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا منطقی ثبوت مانگتے ہیں تو لوگ منطقی جواب دینے کی بجائے انہیں برا بھلا کہتے ہیں. اویس اقبال صاحب، آپ کا یہ شکوہ بالکل بجا ہے کہ جب آپ نے نبوت کی عقلی اور منطقی دلیل مانگی تو آپ کو دلائل کی بجائے تلخ رویے کا سامنا کرنا پڑا. یہ شاید آپ کے ماضی کے رویے اور بیانات کی وجہ سے ہے، لیکن پھر بھی ایک سچے مسلمان کا رویہ دعوت کے دوران تلخ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قرآن کریم کے حکم کے مطابق حکمت اور بہترین نصیحت والا ہونا چاہیے، خاص طور پر جب اس ہستی کے بارے میں ہو جو تمام انسانوں کے لیے رحمت ہے. آج ہم مذہبی عقیدت سے بالا تر ہو کر خالصتاً غیر مسلم تاریخ، جدید سائنس اور انسانی نفسیات کی روشنی میں آپ کو ہمارے نبی کی عظمت سمجھائیں گے اور آپ کو اس دعوے کی حقیقت بتائیں گے. آئیے اسے ایک غیر مسلم نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں کہ ایک غیر مسلم اسے کیسے دیکھتا ہے. جب ہم 7ویں صدی عیسوی میں صحرائے عرب کے ایک انسان کے دعوی نبوت کا خالص منطقی جائزہ لیتے ہیں تو عقلی طور پر صرف 3 ہی امکانات سامنے آتے ہیں. سب سے پہلا امکان کہ یا تو وہ معاذ اللہ اپنے دنیاوی فائدے کے لیے یہ سب کر رہے تھے. دوسرا امکان، یا وہ کسی نفسیاتی وہم یعنی ڈیلیوژن کا شکار تھے معاذ اللہ. اور آخری، یا پھر وہ بالکل وہی تھے جو وہ دعویٰ کر رہے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سچے نبی. آئیے ان تینوں امکانات کو تاریخ اور منطق کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں. سب سے پہلا امکان، کیا ان کا مقصد دنیاوی فائدہ تھا، جسے دا امپوسٹر ہائپوتھیسس بھی کہتے ہیں؟ ایسا انسانی نفسیات کا اصول ہے کہ جب بھی کوئی شخص بہت بڑا جھوٹ بولے تو اس کے پیچھے دولت، شہرت، طاقت یا اقتدار کی ہوس ہوتی ہے. لیکن تاریخ انسانی بتاتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اس اصول کی بالکل نفی کرتی ہے. غیر مسلم ہسٹورین، مورخین بھی تسلیم کرتے ہیں کہ مکہ کے ابتدائی 13 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدترین ظلم، سماجی بائیکاٹ، فاقہ کشی اور قاتلانہ حملے برداشت کیے. کوئی بھی دنیا پرست انسان ایک جھوٹ کے لیے اتنی طویل اور خوفناک اذیتیں برداشت نہیں کرتا. قریش مکہ نے عتبہ بن ربیعہ کے ذریعے آپ کو عرب کی بادشاہت، بے پناہ دولت اور خوبصورت ترین خواتین کی پیشکش کی، بشرط یہ کہ آپ توحید کی دعوت ترک کر دیں. آپ نے یہ سب یکسر مسترد کر دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے عرب کے غیر متنازع حکمران بن گئے، تب بھی آپ کی زندگی میں حیرت انگیز عاجزی تھی. آپ کھجور کی چٹائی پر سوتے، آپ کے گھر کے چولہے میں کئی دن آگ نہ جلتی، اور جب آپ کا وصال ہوا تو آپ نے کوئی مال و دولت یا جائیداد بادشاہوں کی طرح نہیں چھوڑی، کچھ بھی نہیں چھوڑا. معروف برطانوی اورینٹلسٹ یعنی ولیم مونٹگومری واٹ لکھتا ہے، اپنے عقائد کی خاطر ہر طرح کے مصائب جھیلنے کی ان کی آمادگی، یہ سب ان کی خلوص نیت اور سچائی کی دلیل ہے. اقتدار اور دولت کی ہوس رکھنے والا شخص بادشاہ بن کر فقیری کی موت نہیں مرتا ویسا، لہٰذا فریب کا امکان مکمل طور پر باطل ہے. عقل اور لاجک چیخ چیخ کر گواہی دیتی ہے کہ ایسا انسان ہرگز بھی دنیا پرست نہیں ہو سکتا. تو آتے ہیں دوسرے امکان کی طرف. کیا وہ کوئی نفسیاتی وہم تھا، یعنی دا ڈیلیوژن ہائپوتھیسس؟ اگر وہ دنیا پرست نہیں تھے تو کیا خدا نہ خواستہ وہ کسی وہم کا شکار تھے؟ جدید نفسیات اور تاریخ اس دعوے کی بھی دھجیاں اڑا دیتی ہے. وہم کا شکار انسان کبھی بھی کوآرڈینیٹڈ، آرگنائزڈ اور لانگ ٹرم اسٹریٹجک کامیاب حکمت عملی نہیں بنا سکتا. اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال کے عرصے میں ایک ایسا عسکری، سفارتی اور ریاستی نظام تشکیل دیا جس نے عرب کے وحشی اور جاہل قبیلوں کو ایک ایسی تہذیب میں بدل دیا جس نے دنیا کو حیران کر دیا. قرآن کریم کے ذریعے جو قوانین دیے گئے، جن میں وراثت، اکنامکس، معاشیات، جنگی اصول، انسانیت،
عدالت اور خاندانی نظام شامل ہے، ان میں 23 سال میں کوئی تضاد نہیں آیا۔ ایک غیر متوازن ذہن اتنے پیچیدہ بے عیب قوانین وضع نہیں کر سکتا۔ لارڈ ایکٹن کا مشہور قول ہے کہ طاقت انسان کو کرپٹ کر دیتی ہے۔ تاریخ میں سکندر اعظم سے لے کر چنگیز خان تک فاتحین کا وتیرہ خون ریزی رہا ہے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تو آپ نے خون ریزی کی بجائے ان بدترین دشمنوں کے لیے عام معافی کا اعلان کیا جنہوں نے آپ کے پیاروں کو شہید کیا تھا۔ یہ عمل انسانی اقتدار کے نفسیات کے ہر اصول کو توڑ دیتی ہے۔ ایک وہم کا شکار کبھی بھی ایک بے عیب ریاست قائم نہیں کر سکتا، اتنے عظیم اخلاق اور تحمل کا مظاہرہ نہیں کر سکتا۔ آئیے سائنسی اور تاریخی حقائق کا بھی جائزہ لیں۔ اگر قرآن کریم کسی انسان کا لکھا ہوا کلام ہے تو اس میں ایسی معلومات ہرگز نہیں ہونی چاہیے جو 7ویں صدی کے انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ کینیڈا کی یونیورسٹی آف ٹورنٹو کے مشہور اناٹمی پروفیسر ڈاکٹر کیتھ ایلمور نے جب ماں کے پیٹ میں بچے کے بننے کے قرآنی مراحل کا مطالعہ کیا تو وہ دنگ رہ گئے۔ قرآن کریم نے ابتدائی ایمبریولوجی کو علقہ یعنی جونگ کی طرح چپکنے والا خون کا لوتھڑا کہا ہے۔ ڈاکٹر مور نے تسلیم کیا کہ مائکروسکوپ کی ایجاد سے صدیوں پہلے یہ معلومات کسی انسان کے پاس نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا، میرے لیے واضح ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ معلومات یقیناً خدا کی طرف سے آئی ہیں۔ 20ویں صدی میں جدید سائنس نے بگ بینگ اور پھیلتی ہوئی کائنات یعنی ایکسپینڈنگ یونیورس کا نظریہ پیش کیا، جبکہ 1400 سال پہلے صحرا کے ایک شخص نے یہ آیات پڑھ کر سنائی۔ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا، سورہ انبیاء آیت نمبر 30، اور آسمان کو ہم نے اپنی قوت سے بنایا اور بے شک ہمیں سے وسعت دینے والے ہیں یعنی پھیلانے والے ہیں، سورہ زاریات آیت نمبر 47۔ پروبیبلٹی کے سائنسی اصول کے مطابق یہ ناممکن ہے کہ ایک انسان 20ویں صدی کی کوانٹم فزکس کا بالکل درست تکا لگا لے۔ جب 614 اور 615 عیسوی میں فارسیوں نے پرشینز نے رومی سلطنت کو بدترین شکست دی تو سیکولر ہسٹورینز مورخین کے مطابق رومیوں کا دوبارہ اٹھنا ناممکن تھا، لیکن قرآن کریم سورہ روم نے پیشن گوئی کی کہ رومی محض 3 سے 9 سال یعنی بعد سنین کے اندر دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جنگ نینوا میں رومیوں نے بالکل اسی مقررہ وقت میں حیران کن فتح حاصل کی۔ ایک جھوٹا مدعی نبوت اتنی مخصوص ٹائم لائن دے کر اپنے دعوے کو خطرے میں کبھی بھی نہیں ڈالے گا، اور وہ سچ بھی ثابت ہوا۔ آج کے ماڈرن ویسٹرن ادبی ماہرین جیسے کارل ڈبلیو ارنسٹ اور ریمنڈ فیرن نے ریسرچ کے بعد دریافت کیا کہ قرآن کریم رنگ کمپوزیشن نامی ایک انتہائی پیچیدہ اور پرفیکٹ سٹرکچر پر مبنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآنی صورتوں کی ساخت بالکل سیمیٹریکل ہے، بالکل متوازن ہے۔ یہ ایک رنگ یا دائرے کی طرح کام کرتی ہے جس میں جو اصل اور مرکزی پیغام ہوتا ہے وہ بالکل درمیان میں آتا ہے اور آگے اور پیچھے کی آیات اس کو سپورٹ کرتی ہیں۔ اسے کہتے ہیں رنگ کمپوزیشن۔ ذرا اس پوائنٹ آف ویو پر غور کریں۔ قرآن کریم کوئی ایسی کتاب نہیں تھی جو ایک کمرے میں بیٹھ کر لکھی گئی ہو اور پھر پیش کی گئی ہو۔ یہ 23 سال کے طویل عرصے میں حالات اور اچانک پیش آنے والے واقعات یعنی رینڈم ہسٹوریکل ایونٹس کے مطابق تھوڑا تھوڑا کر کے زبانی اورلی نازل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کاغذ پر لکھ کر کبھی ایڈٹ نہیں کیا، کبھی ریوائز نہیں کیا۔ سائیکولوجیکلی اور کوگنیٹو طور پر ایک انسانی دماغ کے لیے یہ 100% ناممکن ہے کہ وہ 23 سال تک مسلسل بغیر تیاری کے زبانی کلام پیش کرے، اور جب 23 سال بعد وہ کلام مکمل ہو تو اس میں ایک پرفیکٹ بڑے پیمانے کا اسٹرکچرل اور میتھمیٹیکل سیمیٹری موجود ہو۔ یہ کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے ویسا صاحب، یہ صرف ایک خالق کائنات ہی کر سکتا ہے۔ اویس صاحب، اگر ہم منطق اور فلسفے کا مشہور قانون جسے اوکمز ریزر کہتے ہیں اس پر لاگو کریں اور آپ جیسے ملحدوں کے دعوے کا تجزیہ کریں جو کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے میں نے بیان کیا، بیک وقت میں جدید فلکیات کا ماہر علم ایمبریولوجی، لاجواب ریاستی حکمران، بہترین جرنیل اور عظیم قانون دان تھے، آپ کی رائے میں اس نے ایک ایسا کلام خود لکھا
جس کی ادبی ساخت آج کے سپر کمپیوٹرز کو بھی حیران کر دیتی ہے۔ انہوں نے مستقبل کے بے عیب پیشن گوئیاں کی، جدید ترین مصائب ہنس کر برداشت کیے، کبھی کوئی نفسیاتی دباؤ کا شکار نہیں ہوئے، اور بادشاہ بننے کے باوجود فقیری کی زندگی گزار دی۔ اور یہ سب انہوں نے 23 سال تک کامیابی سے آپ کے خیال میں ایکٹنگ کرتے ہوئے کیا۔ یہ مفروضہ سائنسی تاریخ اور نفسیاتی طور پر یکسر امپاسبل ہے، پاسبل ہی نہیں۔ ان تمام باتوں کی صرف ایک ہی سادہ منطقی اور سائنسی وضاحت ہے جو ان تمام سوالوں کا جواب دیتی ہے، اور وہ یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی اللہ کے سچے رسول اور آخری نبی ہیں۔ یہ کوئی جذباتی دعویٰ نہیں ہے اویس صاحب، بلکہ تاریخ، سائنس اور نفسیات منطق کے ناقابل تردید شواہد پر مبنی ایک منطقی استدلال ہے، آرگومنٹ ہے۔